آج کل یہ بہت مسئلہ ہے کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں نہیں ہیں، کیا صحیح عقیدہ ہے، کیا صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ آقا امام زمانہ کے انکار کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جس طرح خدا ہے، جس طرح خدا نے حضرت عیسیٰ کو رکھا ہے، جس طرح خدا نے حضرت ادریس و الیاس کو رکھا ہے، اسی طرح خدا نے فخر عیسیٰ و خضر و الیاس کو رکھا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کیسے سمجھ میں آ جائے، اتنی لمبی زندگی، اتنی لمبی عمر، ایک تو عمر سمجھ میں نہیں آتی، ایک تو عمر سمجھ میں نہیں آتی، دوسرے اس کی درازی سمجھ میں نہیں آتی، اتنی لمبی عمر کیسے سمجھ میں آئے؟ اچھا، جو لوگ ہمارے امام کی زندگی، عمر اور عمر کی درازی پر کوئی یقین نہیں لاتے، وہ شیطان کی عمر کی درازی پہ کوئی شک نہیں پیدا کرتے؟ بھئی وہ بھی تو قرآنی حقیقت ہے، قرآن نے کہا ہے، اور کوئی اعتراف نہیں کرے گا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے شیطان کو دیکھا ہے۔ دیکھا ہوگا تب بھی نہیں مانے گا، دیکھا ہوگا تب بھی اعتراف نہیں کرے گا کہ جی میں نے شیطان کو دیکھا اپنی دونوں آنکھوں سے، کوئی نہیں اعتراف کرے گا۔ شیطان ہے، جس کا یقین قرآن پر ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ شیطان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، وہ زندہ ہے، اللہ نے اسے لمبی زندگی دی ہے۔ کیا ذوق ہے! اب یہ اپنی اپنی طبیعت ہے، کون شیطان پہ ایمان لاتا ہے، کون امام زمان پر ایمان لاتا ہے، سامنے کی بات ہے۔ بہرحال وہ جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ اگر انشاءاللہ ذہن میں محفوظ رہا تو شاید اس سلسلے میں جو اور چند مجلسیں کراچی میں ہیں، شاید یہی سلسلہ بیان جاری رہے گا کہ قرآن مجید میں تشبیہ کا، مجاز کا، استعارے کا اسلوب کیوں ہے، متشابہات کا وجود کیوں ہے، ضروری ہے یا غیر ضروری ہے تو اس کی تعویل کیا ہے، اور اس سے مراد مشیت کیا ہے، مراد حق سبحانہ و تعالی کیا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بغیر واسطہ فیض کے چھوڑ دے، بالکل ویسے ہی جیسے یہ ممکن نہیں ہے قیامت تک کہ انسان پیدا ہوتے رہیں اور اللہ اپنے کرم سے آسمان سے بارش نہ برسائے اور بارش کے لیے بادل نہ آئیں۔ یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے سورج کو طلوع نہ کرے اور سورج کی کرنیں زمین تک نہ پہنچیں۔ یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ یہ ہستی رہے، یہ معاشرہ انسانی رہے اور راتوں کو روشن کرنے کے لیے چاند کو اللہ خلق نہ فرمائے، چاند نہ ظہور کرے، چاند نہ طلوع کرے اور چاند کی چاندنی زمین تک نہ پہنچے۔ جس طرح یہ ممکن نہیں ہے اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ انسانی معاشرے کو تو باقی رکھے لیکن اس پر اپنا روحانی فیض پہنچانے کے لیے کوئی واسطہ فیض درمیان میں نہ رکھے۔ وہ ہیں، اور ایک جملہ اور عرض کروں گا، بس آج کی تقریر میں اتنا ہی، ایک جملہ اور۔ یہ جو غیبت کا تصور ہے، اس کو بھی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک غیبت ہے، مگر غیبت ہماری طرف سے ہے، ان کی طرف سے نہیں آئی۔ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہمیں باریابی نصیب ہو، ہماری آنکھیں گناہگار ہیں، ہم اتنے امین نہیں ہیں، ہم اتنے قوی نہیں ہیں، ہم اتنا ایسا ثبات قدم نہیں رکھتے، ورنہ وہ جسے شرف بخشنا چاہتے ہیں شرف بخشتے ہیں، وہ جسے شرف بخشنا چاہتے ہیں شرف بخشتے ہیں۔ ہمارے یہاں روایتیں ہیں، ہر سال حج میں تشریف لاتے ہیں، ہر سال طواف کعبہ کرتے ہیں، سب کے ساتھ کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دعا دیتے ہیں، جس کے شانے پہ چاہتے ہیں دست کرم رکھتے ہیں، ہر سال میدان عرفات میں ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے مومنین کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، مگر سب کو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے، اور جنہیں نظر آتے ہیں
ان کے لبوں پہ مہر ہے. دیکھو یہ راز کی بات ہے، کہنا نہیں. اور وفادار وہی ہوتا ہے جو راز کو راز رکھے. اور راز رکھنا بھی ایک مصلحت ہے، ایک ضرورت ہے. راز رکھنے کے اسباب ہوتے ہیں. اور یہ عالم، اس عالم کی حقیقت و ماہیت جو لوگ صرف سائنسدانوں کی سائنس کی روشنی میں سمجھتے ہیں وہ ادھوری بات سمجھتے ہیں، مکمل بات نہیں سمجھتے. بس ایک جملے میں طبیعتیں منقلب ہوں گی. پیغمبر تھے نہیں ہیں، علی تھے نہیں ہیں، حسین تھے نہیں ہیں. یہ ممکن ہے کہ جسم مبارک پیغمبر، ہاں یہ تاریخ ہے کہ جسم مبارک پیغمبر لحد میں رکھ دیا گیا، مگر حقیقت ذات پیغمبر، حقیقت ذات پیغمبر خود جناب بی بی ام سلمہ کی حدیث کی روشنی میں پیغمبر ضرور سن 11 ہجری میں دفن کر دیے گئے تھے، مگر پیغمبر روز عاشور سن 61 ہجری میں کربلا میں موجود تھے. اور جب کربلا میں پیغمبر سر برہنہ پا برہنہ ہو تو پھر یاد رکھنا عزیزان گرامی، روز عاشور سر برہنہ پا برہنہ رہنا سنت پیغمبر پر عمل ہے. وہ کس کے غم میں تھے سر برہنہ، کس کے غم میں تھے پا برہنہ، کس کے غم میں اشک بار تھے؟ آپ کی زلفیں گرد و غبار سے اٹھ گئی تھیں، آپ کے محاسن میں غبار تھا. جناب ام سلمہ دیکھ کر گھبرا گئیں، یا رسول اللہ آپ کو میں کس کیفیت میں دیکھ رہی ہوں؟ آنکھیں سرخ ہیں، روئی ہوئی آنکھیں ہیں، ریش مبارک محاسن مبارک گرد آلود، زلفیں گرد آلود، یہ پا برہنہ، یہ پریشان خاطر، یہ کس طرح؟ کیا ہو گیا پیغمبر؟ کہا ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، صبح سے شام تک آج میں شہیدوں کا لہو جمع کرتا رہا ہوں اس شیشی میں، اور ام سلمہ میں حسین کے لیے لحد بنا رہا تھا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. درمیان میں بس ایک پردہ ہے. کوئی ایسا شخص ہو جسے واقعاً رسول اللہ سے حقیقی طور پر ایک تعلق ہو، محبت ہو، عشق ہو، نسبت ہو، جان نثاری کی نسبت، غلامی کی نسبت، اطاعت کی نسبت، آج بھی حضور کو دیکھ سکتا ہے، آج بھی حضور کی زیارت ممکن ہے. اور زیارت کرنے والے زیارت کرتے ہیں. مجھے حیرت ہے ان پر جو حضور کی زندگی کے قائل نہیں ہیں. آج بھی حضور نظر آتے ہیں، مدد کرتے ہیں، مسئلے بتاتے ہیں، الجھنیں دور کرتے ہیں، اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ فیض بنے ہوئے ہیں. حضور بات لحد تک آ گئی تھی کہ پیغمبر نے جناب ام سلمہ سے کہا میں حسین کے لیے لحد بنا رہا تھا. تو پھر ظاہری تاریخ کی روایت ذکر کر دوں کہ آقا حسین کو سپرد لحد کیا تو گیا، مگر 3 دنوں کے بعد، 1-2 دن نہیں 3 دنوں تک آقا حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا. دشمنوں نے اپنے نحس اور نجس اور ناپاک لاشیں تو دفن کیے، مگر رسول کے فرزند کو دفن نہیں کیا. سرزمین کربلا پر کس کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں؟ ایک تو حسین ہیں جو فرزند رسول ہیں، علی اکبر ہیں جو سراپا تصویر رسول ہیں، عباس ہیں جو سراپا تصویر علی ہیں. اور یوں ہی نہیں کہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ لاشیں وہ ہیں جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جب آقا امام زین العابدین کوفے میں تشریف فرما تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور قید کا عالم تھا، اس وقت بإعجاز آپ کربلا پہنچے.
لیکن دونوں واقعے ساتھ ساتھ وقوع پذیر ہوئے. ادھر بنی اسد آئے اور بنی اسد 3 دنوں کے بعد بنی اسد نے آ کر کوشش کی کہ شہداء کی شناخت ہو جائے اور انہیں سپرد لحد کریں. یہ حیران تھے، کہاں ہیں حسین، کہاں ہیں عباس، کہاں ہیں اکبر. اس لیے کہ پہچاننا ان کے لیے یوں مشکل تھا کہ کچھ لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیے گئے اور تمام کے تمام لاشیں بے سر تھے. کون کس کا لاشا؟ اون کا لاشا کون ہے، محمد کا لاشا کون ہے، قاسم کا لاشا کون ہے. اصحاب و انصار میں بھی پہچاننا دشوار تھا، سوائے چند لاشوں کے ان کو پہچاننے میں دشواری تھی. ادھر حضرت امام زین العابدین باذن مشیت، باعجاز الہی، بکرامت امامت کربلا تشریف لائے ہیں. اور جب تشریف لائے تو پھر پہلے تو بنی اسد پر ایک خوف طاری ہوا، لیکن جب تشریف لائے قریب تو کہا ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، دور نہ جاؤ، چھپو نہیں، میں حسین کا بیٹا زین العابدین، آؤ میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں، آؤ چلو شہداء کو سپرد لحد کر دیں. امام زین العابدین علیہ السلام نے شہداء کو سپرد لحد جب کیا ہے، ایک بڑی قبر تیار کی، اس میں اکثر شہداء کو رکھا. اس کے بعد ایک خاص قبر تیار کی، اس خاص قبر میں آقا حسین کا لاشا، اور صرف آقا حسین کا لاشا نہیں ہے، جب تک آقا حسین زندہ رہے آقا حسین کے سینے پہ سکینہ سوتی تھی، لیکن قبر میں آقا حسین کے سینے پہ ننھا اصغر سو رہا. اس قبر میں آقا حسین ہے، آپ کا 6 مہینے کا بچہ اصغر ہے، اور آپ کے پائیں پا ایک اور چھوٹی سی قبر ہے، چھوٹی سی قبر ہے، پوری قبر نہیں ہے، چھوٹی سی قبر ہے. اور ایک قبر ہے جو دریا کے کنارے بنی ہے، وہ بھی چھوٹی سی قبر ہے. حالانکہ یہ دونوں کون ہیں؟ ایک عباس ابن علی اور ایک علی اکبر. دونوں کا قد و قامت ایسا بلند و بالا تھا کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو اسب پہ 2 رکابہ کی ضرورت ہوتی تھی. مگر قبریں چھوٹی چھوٹی اس لیے ہیں کہ تاریخ میں دشمنوں نے دونوں کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ سر قلم کرنے کے بعد جنازے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. وہاں عباس کا جنازہ ٹکڑے ٹکڑے تھا، یہاں اکبر کا جنازہ ٹکڑے ٹکڑے تھا. جناب سید سجاد نے ٹکڑے جمع کیے، ایک چھوٹی سی لحد میں رکھا اور اس کے بعد زیارت پڑھی. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول.